السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم بنت عمران آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کے انتخاب کے بارے میں بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ آیا تھا، خصوصی طور پہ ان کی دعا، اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان سے محفوظ رکھنے کی خصوصی دعا کا تذکرہ آیا تھا۔ پھر مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے اور بے موسم پھلوں کا آنا ایک کرامت، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ پھر اللہ جسے چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، اس کے بارے میں ایک بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کہ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرمائے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اللہ والوں کے پاس دعاؤں کی قبولیت بھی ہوتی۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری کے بارے میں بات ہوئی، عزم کیا گیا کہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ بھی بات ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ہمیں خوب توکل کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اور سب سے آخر میں ہم نے بات کی کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں، صبح و شام ذکر کریں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے 5ویں رکوع کے اوپر، الحمدللہ ہم آ گئے اور یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آج۔ اور جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم علیہ السلام، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں آپ کو منتخب کر کے فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہ کوئی نبی تو نہیں تھی، اللہ کی مقرب بندی ہیں، اور خوب بہترین کلام ہوا۔ کیا بتایا گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، آپ کو پاکیزگی عطا کی، دنیا جہان کی ساری عورتوں میں آپ کو منتخب کیا اور خصوصی فضیلت عطا کی۔ اب اس کے بارے میں کچھ تفاسیر ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ، عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرمایا گیا۔ عموماً ان کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کو ان منصب کے لیے چنا گیا ہو، ہمیشہ مرد چنے جاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ آپ علیہ السلام جنت کے پھل کھاتی رہیں، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ پھر واحد خاتون ہیں جنہوں نے ملائکہ کا کلام سنا ہے، خود ملائکہ جو بات کر رہے ہیں وہ خود سنی۔ اس کے بعد گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا، اور دیگر تفاسیر میں آتا ہے کہ حیض سے بھی یہ پاک رہی ہیں۔ پھر یہ وہ واحد خاتون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی، نیک بیٹا عطا فرمایا، اور کسی مرد کو ان کے اوپر قابو نہیں دیا، تو اس طرح سے بھی ان کو محفوظ فرمایا، لہٰذا بغیر باپ کے ان کو بیٹا عطا فرمایا گیا۔ چنانچہ فضیلت کے اعتبار سے ان کی خوب فضیلتیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں کچھ اور بھی باتیں پتہ چلتی ہیں، تو وہ بھی ذرا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر اپنے زمانے میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں، اور دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر افضل مریم بنت عمران علیہ السلام تھیں، یعنی اپنے زمانے میں تو یہ تھیں بہترین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر آیا کہ جو آسیہ حضرت آسیہ جو تھیں فرعون کی زوجہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں چند ہی خواتین کامل درجے کی ایمان والی ہیں، اور جن میں سے ایک حضرت آسیہ بھی تھی۔ مردوں میں کئی سارے ہیں، خواتین میں چند ہیں، گنتی کی ہیں، ان میں سے ایک حضرت آسیہ بھی تھی، زوجہ فرعون۔ پھر ایک اور موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو کئی اور مقامات پہ ان تمام خواتین سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائی گئی دنیا کے اعتبار سے۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث، بڑی حدیث ہے، اس میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو فرماتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کیا اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ جنت کی عورتوں کی مومنین کی سردار ہوں گی؟ تو جنت میں ان کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا گیا خواتین میں۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد صرف یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت مقرب خاتون رہی ہیں، اور لیکن مسلمانوں میں بھی بہت ساری خواتین کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوب اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اے مریم، آپ اپنے رب کی عبادت میں لگی رہیں اور سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ چنانچہ فرشتہ ان کو کلام کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت میں لگی رہیں۔ ان کو ویسے بھی ان کی والدہ نے بالکل خاص طور پہ عبادت کے لیے مختص کر دیا تھا، اللہ کے لیے مختص کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ چنانچہ یہاں دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں تھا کہ ان کے پاس یہ خبریں پہنچتی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نصرانیوں کا باقاعدہ ایک وفد آیا تھا اور اس کے اوپر یہ سارا تذکرہ اور ساری بات چیت چل رہی تھی۔ تو یہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہی جوڑا کفالت کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام کی، اور بتایا کہ جی ان کے بارے میں کہ قرہ ہوا تھا۔ اب جو قلم ڈالنے والی بات ہے نا، اس کو ذرا سا ایک بار تھوڑی سی دیر کے لیے دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔ پچھلی بار بھی بتایا تھا، پھر سارے کے سارے وہاں جتنے بھی اللہ والے تھے اور جو کہ ان کی کفالت لے سکتے تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ جی ہم کفالت لیں گے، کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، کوئی عام نہیں تھیں یہ بھی، تو وہ بھی بڑے اللہ والے۔ تو یہ بڑا ایک طرح سے موقع ہوتا ہے کہ تربیت کی جائے اور ثواب اس سے کمایا جائے۔ تو چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام اور باقی تمام لوگوں نے وہاں دریا میں قلم ڈالا تھا، اور صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا وہ کھڑا ہوا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جس رخ پہ دریا تھا اس کے اپوزٹ رخ پہ بہا تھا، اور باقی سارے سیدھے رخ پہ بہے تھے۔ تو بہرحال اس قرہ سے فیصلہ ہوا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے۔ یہ بھی وقت نبی، کوئی عام نہیں ہے۔ بہرحال یہ قرہ ڈالنے کا جو چکر ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ایک منٹ میں انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، یہ ہمارے مسلک کے نزدیک قرہ ڈالنا کئی موقعوں کے اوپر جائز ہے اور کئی موقعوں کے اوپر ناجائز بھی ہے، تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور ناجائز اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ جیسے فرض کریں کہ جہاں کے اوپر بالکل لوگوں کے حقوق یا لوگوں کے معاملات یا جو بھی لوگوں کے اندر کسی چیز کے درمیان فیصلہ ہونا ہے وہ
وہ پہلے سے شریعت میں طے شدہ ہے کہ جیسے فرض کریں ان 4 کا حصہ اتنا ہے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے. اب لیکن اس کے اوپر قرعہ ڈالا جائے کہ نہیں جس کا قرعہ نکلا اس کو دے دیا جائے گا، تو اب یہ چیز کی اجازت نہیں ہے. ایسا کرنا جوئے میں شامل ہو جاتا ہے کہ باقی 3 نے جوا کھیلا، یہ سبوں نے مل کے جوا کھیلا تو جس کا نام آ گیا اس نے لے لیا. ایسا اس کی اجازت نہیں تھی. ہاں لیکن کیسے اجازت ہے؟ اب فرض کریں ایک گھر کے 2 شریک ہیں، تو اس میں قرعہ یہ ڈالا جائے کہ اگر اوپر اور نیچے منزل والا گھر ہے کہ قرعے میں جس کا نام آیا وہ اوپر کی منزل لے لے گا یا نیچے کی منزل لے لے گا. دونوں ہیں شریک لیکن اب ایک حصہ لینے کی بات آ رہی، تو ایسی جگہوں کے اوپر قرعہ ڈالنا جائز ہے. لیکن جہاں کے اوپر واضح ہے کہ کس طرح سے اصول و ضوابط دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام کریں گے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. چنانچہ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا، ایک ایسے مقدمے میں جو انہی کے خلاف تھا. قسم کے لیے سب ایک ساتھ آگے بڑھ گئے. تو یہ بھی طریقہ کار ہے نا. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب پہلے قرعہ ڈالو، جس بندے کا نام پہلے آئے گا وہ پہلے قسم کھائے گا تاکہ اس کا زور لے. چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے، پھر جس کا نام نکلتا اس کو لے کر سفر فرماتے، کیونکہ ظاہری بات ہے ساروں کو بھی نہ لے کے جا سکتے ہوتے تھے اور کوئی اس کا ایسا اصول و ضوابط بھی موجود نہیں ہے کہ کس کو لے کے جانا ہے کس کو نہیں لے کے جانا. تو اس کا طریقہ کار پھر یہ طے پایا کہ وہ قرعہ ڈال کر کے فیصلہ کیا کرتے تھے. اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیحا عیسیٰ بن مریم ہوگا. وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے چھوٹی عمر میں اور بڑی عمر میں بات کریں گے اور خاص بندوں میں سے ہوں گے. اس موقع پہ پہلی بار حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی. تو ادھر دوبارہ سے ایک بار دیکھیں کیا بات ہوئی. اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. وہ دنیا آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے چھوٹی عمر میں اور بڑی عمر میں بات کریں گے اور خاص بندوں میں سے ہوں گے. چنانچہ یہ 5-6 باتیں ہیں اور میں چاہوں گا ان 5-6 باتوں پہ ہم بات کریں. تو پہلی بات، نام بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور موقع کے اوپر کلمۃ اللہ بھی کہا ہے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، کن سے پیدا ہوئے ہیں، حکم سے پیدا ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو پھر یہ پیدا ہوئے ہیں. چنانچہ اسی کے زیر میں آپ لوگوں سے ایک اور سورہ آل عمران کی آیت اس کا ترجمہ پیش کروں گا. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح کی ہے. انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انہیں فرمایا کہ ہو جا تو وہ بن گئے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو بس وہ پیدا ہو گئے. اسی طرح سے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی دیگر تفاسیر ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات اتنے عطا فرمائے تھے کہ کوئی انتہا نہیں ہے. ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، بے انتہا معجزات. ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ کوئی بھی بیمار ہوتا ہے یہ اس کو چھو کے شفا دے دیتے تھے. یہ چھونے کو لفظ مس کے معنی چھونے سے بھی آتا، تو چھوتے تھے اس کو شفا دے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اللہ کے مقرب بندے ہوں گے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ بن مریم بلایا ہے. عیسیٰ بن مریم، عموماً لوگوں کو والد کے نام سے بلایا جاتا ہے لیکن ان کو والدہ کے نام کے ساتھ بلایا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والد کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، کوئی والد ان کا اس طرح سے موجود نہیں ہے. چنانچہ قرآن کی ایک آیت اس کا ترجمہ، لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، سورہ احزاب آیت نمبر 5.
یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ باپوں کے نسبت پکارو، اب لیکن ہے ہی نہیں باپ، تو کیسے ان کو باپ کی نسبت سے پکارا جائے؟ تو اس جگہ ان کو والدہ کی نسبت سے پکارا گیا۔ چنانچہ یہ ایک موقع ایسا بھی ہے جہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بھی بتائی ہے قرآن میں، کہ کوئی غلط خیالات میں نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی والد صاحب نہیں ہے، اور یہ ہو سکتے ہیں معجزہ۔ اب خیال آئے گا، کسی کے دماغ میں خیال آئے گا، خیال کرنے والے خیال کریں گے کہ بھئی عام صورتحال ہوتی، کیوں اس طرح کا معجزہ؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، یہی تو ایمان ہے، اور یہی تو غیب پر ایمان لانا ہے، کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ویسا ہی رکھنا ہے ہم نے اپنے دماغ میں، ویسے ہی سوچنا ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو بتایا ہے۔ یہ سوچ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرنے والا تو پھر یوں بھی کہنا بھئی آنکھیں 3 ہو جاتی نا، 2 کیوں ہیں؟ 2 سے ہمیں کیوں صحیح نظر آ جاتا ہے؟ 3 ہو جاتی کیا تھا؟ پیچھے بھی ایک آنکھ ادھر کہیں ہو جاتی، پیچھے بھی دیکھ لیتے ہوتے، نہیں ہے نا؟ تو کیوں نہیں ہے؟ بس جیسے اللہ نے بنایا ویسے ہے بھائی۔ تو جیسے اللہ نے خواہش کی اپنی، جیسے اللہ نے چاہا، اور یقیناً حکمتیں ہوں گی بہت۔ چنانچہ اس کے بعد پہلی بات جو اس میں ان کو ایک معجزہ دیا گیا وہ کیا؟ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے۔ بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے۔ یہ معجزہ وہ موقع کے لوگوں کے لیے بڑا معجزہ ہے۔ کوئی اگر چھوٹے سے بچے کو کلام کرتا ہوا دیکھ لے تو یہ معجزہ اس کے لیے ایمان لانے کو کافی ہے۔ تو کس طرح کی بات؟ چنانچہ یہ آپ دیکھیں سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے 33 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں۔ کیسے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے خود، بے شک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اب یہ چھوٹے سے تھے اس وقت یہ کلام کر رہے ہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ خود کلام کیا انہوں نے، اور یہ کس وقت کیا؟ جب وہ بہت چھوٹے تھے، اسی وقت معجزہ عطا فرمایا گیا تھا کہ کلام کریں۔ اور جو لوگ وہاں موجود ہیں یہ تو وہ سارے بھی عیسائی بھی اس کے اوپر ایسے ایمان لے کر کے آتے ہیں، چھوٹے سے تھے کلام کرتے تھے۔ اچھا ایک بات تو ادھر یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں ادھر 2 باتیں ہوئی تھیں کہ جب وہ چھوٹے سے، یہاں پہ جب آیت کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے نا تو دیکھیں ادھر 2 باتیں ہوئی تھیں۔ وہ کیا بات ہوئی تھی؟ اور وہ لوگوں سے چھوٹی عمر میں اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ چھوٹی عمر میں بات کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ معجزہ ہے، بڑی عمر میں بات کرنا یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ بات کرتے ہیں، یہ کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ اس کے اوپر روایات موجود ہیں کہ جب یہ ان کی کوئی عمر 30 سے 35 کے درمیان تھی، روایت 30 سے 33 بھی آتا ہے، 35 بھی آتا ہے، کہ درمیان ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھوا لیا تھا۔ اور قرآن سے اور دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آخری زمانے میں دوبارہ واپس آئیں گے نیچے، اور دوبارہ آ کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیبوں کو توڑ دیں گے، باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، خنزیروں کو قتل کر دیں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، یہ دوبارہ آئیں گے۔ اب جب یہ دوبارہ آئیں گے نا تو انہوں نے تو جوانی کے بعد یہ اٹھا لیے گئے تھے، تو یہ ایک بہت بڑے گیپ کے بعد دوبارہ آ کر کے یہ دوبارہ لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے، اور اس وقت یہ اپنی اس سے جو جوانی سے آگے والی عمر ہوتی ہے، ادھیڑ عمری کہہ لیں جسے، اس کے اندر آ کر کے کلام کریں گے۔ تو دوبارہ یہ معجزہ ہوگا جو معجزہ پورا ابھی نہیں ہوا، اور یہ انشاءاللہ آگے جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس حساب سے اس کو پورا کریں گے۔ تو اس لیے یہ پہلے سے ہمیں اس قرآن میں بھی بشارت ملی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح سے آئیں گے دوبارہ، حدیثوں سے بھی ہمیں یہی چیز پتہ چلتی ہے۔ چنانچہ
ایک حدیث میں باقاعدہ طور کے اوپر اس طرح سے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ سلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا، تو اتنی زیادہ کثرت سے مال ہوگا اس وقت۔ پھر تیسری چیز کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ پہلی بات تھی کم عمر میں کلام کر رہے ہوں گے، دوسری بات تھی بڑھاپے میں بھی کلام کر رہے ہوں گے، اب یہ کیا خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ اب گزشتہ ہی کچھ آیتوں میں ان کی خاصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو کلمت اللہ، یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہوئے۔ پھر مسیح ہاتھ لگا کے چھو رہے ہیں، ان کی آگے بھی انشاءاللہ ہم اور بھی ان کی خاصیت پڑھیں گے یہاں، لیکن جو پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ دنیا آخرت میں خصوصی عزت والے ہوں گے۔ یہ جب موجود تھے نا تو بھی یہ خصوصی عزت والے تھے، آخرت میں جب دوبارہ آئیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان سے بڑے بڑے کام لیں گے، دوبارہ خصوصی عزت والے ہوں گے۔ اور ایسے معجزات عطا فرمائے ہوئے تھے کہ ہاتھ لگا کے صحیح کر دینا، ایسی ایسی بیماریوں کا جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا تھا اس کو صحیح، اندھے کو آنکھیں دے دینا۔ اب یہ سوچیں نا، کوئی اللہ والا ہے، دیکھیں جادوگروں کی تو بات نہیں ہو رہی، کوئی اللہ والا ہے اس دور میں بھی یہ کوئی ان میں سے ایک آدھ کرامت بھی کر کے دکھا دینا ہے تو معجزات تھے جو ان کو تھا، تو لوگ ان کے کیسے ان کے دیوانے ہوں، عاشق ہوں۔ تو یہ آنکھوں کے سامنے ساری چیزیں کر کے دکھاتے تھے، اور مردہ پرندوں میں پھونک مار کے ان کو زندہ کرتے تھے۔ یہ کوئی عام بات ہے؟ ایسے معجزات تھے تو کیا ان کے ارد گرد والے لوگوں کا حال ہوتا ہوگا اس وقت۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے ان کو دیکھ کر ان پر لوگ ایمان لائے، ہر نبی کو۔ جیسے صاف بات ہے اگر یہ اس طرح کا کہ لوگ ہوں اور ان کے سامنے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، بچپن میں ہی کلام کر رہے ہیں، ایک ایسے خاندان سے ہیں، ایک ایسی خاتون سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں جو بالکل پاک و صاف، جن پہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، بچپن سے کلام کر رہے ہیں، اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، تو ایسے لوگوں کے اوپر ایمان لانا تو آسان ہو گیا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے ہیں، انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائے لوگ، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے، اور یہ حق بات ہے۔ اب آج اگر آپ دیکھیں گے نا اٹھا کر کے، تو ہم میں سے کسی نے مسلمانوں نے تو دیکھا ہی نہیں نا، اس وقت کس مسلمان نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور چاہنے والے آپ ذرا دیکھیں، فالوورز آپ دیکھیں، گنتی میں حالانکہ اس وقت بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے زیادہ ہیں، لیکن اگر بات آتی ہے اتباع کی، ان کے احکامات کو ماننے کی، ان سے محبت کرنے کی، تو امت مسلمہ سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو کیا معجزہ ہے یہ؟ قرآن پاک ان کے اوپر نازل کیا گیا، آج تک اس میں ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا معجزے کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، جبکہ ان کی جو کتابیں ساری تحریف شدہ ہیں، حالیہ تحریف شدہ ہیں، یہ تو بالکل ہی حالیہ تحریف شدہ ہیں، وہ تو چھوڑ دیں اب۔ اور یہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے قرآن کو تعریف کرنے، کوئی تصور نہیں ہے۔ تو معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے جب ان سے کلام کیا اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اسے صرف اتنا فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کاموں کو کرنا ایسے ہے کہ بس حکم کرنا، کن تو ہو جا۔ مسلمانوں کا جو آج حال ہے، جو آج ان کی پریشانیاں ہیں، جو آج ان کی تکالیف ہیں،
تو یہ ہمارے اعمال اس قدر برے ہو گئے کہ ہمارے حق میں کن نہیں ہوتا، ہمارے حق میں کن نہیں ہوتا۔ ہمارے حق میں آج ایک کن ہو جائے تو یہی مسلمان بڑے عرصے تک دنیا کے بڑے حصے کے اوپر عزت شان کے ساتھ حکمرانی کرتے رہیں، عدل و انصاف قائم کر کے رکھے رہیں، مگر جیسے جیسے زوال آتا گیا اور جیسے جیسے پیچھے ہٹتے گئے تو ان سے پھر ساری چیزیں اور قوتیں بھی چھنتی چلی گئیں۔ تو بہرحال ادھر تو سوال کیا گیا، ان فرشتوں سے نے جب یہ خبر دی تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بھئی یہ کس طرح سے ایسے ہو سکتا ہے، تو ان کو باقاعدہ اس کے اوپر جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے یہ سمجھنے میں اور یہ اس بات کو ماننے میں اتنی سی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسی طرح ہے، یہود اس کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، ماننے کو اس کو تیار نہیں ہوتے، وہ ان کو نبی نہیں مانتے، ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کا ان کو بندہ مانتے ہیں، اور جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن میں یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس وقت، وہ بھی اس کے اندر الگ الگ طرح کے عقائد رکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 3 ہیں، ایک والدہ، ایک یعنی حضرت مریم علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ان کے والد، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یوں بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز کا علم دے دیا گیا قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور بہترین علم دے دیا گیا، اس پر ایمان لایا جائے۔ بس آج کے دن انشاءاللہ اتنا ہی۔ 2 چیزوں کے اوپر عزم کریں۔ پہلی چیز یہ، قرآن کی تعلیمات کو جتنا سمجھتے ہیں اس پہ پورا ویسے کا ویسا ایمان لانے کا انشاءاللہ عزم رکھتے ہیں نا، ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی بحث و مباحثے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، ہم بس ویسے ہی ہم اس کو جانتے ہیں اور ویسے ہی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ویسے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اس عزم کی بے انتہا ضرورت ہے، کیونکہ لوگ عجیب و غریب علم نہ رکھنے کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ عام چونکہ انفارمیشن ایج ہے نا، انفارمیشن ایج سمجھتے ہیں نا، آسانی سے کسی چیز کے بارے میں دیکھو پڑھو سوال جواب، ہم سمجھتے ہیں اب سب ہمیں آگے ہے، لہٰذا ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ دیکھنے پہنچے ایک، اچھا بھئی یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اچھا ذرا 3 ویڈیوز دیکھیں، اب ویڈیو دیکھے تو کہیں سے کہیں نکل گئے۔ بھائی ویڈیو شیڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے اس میں الجھنا، ہمارا کام اس میں نہیں ہے الجھنا۔ ہمارا کام اس وقت زیادہ کوشش ہمیں کیا کرنی چاہیے، عمل کریں، وہ اچھی بات ہے، کوشش کریں کہ امت مسلمہ کے حالات کو بہتر کیسے کیا جائے، امت مسلمہ کو آگے کیسے لے کر کے آیا جائے، اور ان چیزوں کا جتنا علم ہمیں دیا گیا اتنا ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہے۔ سوال ہم سے ہرگز بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے اور انشاءاللہ ہم اس کا صحیح جواب دیں گے۔ دوسرا عزم، نمازوں کو انشاءاللہ پکا کریں گے نا انشاءاللہ، نمازوں کو پکا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، نمازوں کا پکا عزم ہے انشاءاللہ۔ دعا کر لیں ایک چھوٹی سی۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ خوب اچھا سا قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔